منگول اپنی فوج کے ساتھ عثمان پر حملہ کرتا ہے اور اپنی فوج کو آواز دیتا ہے کہ حملہ کرو۔ عثمان اکیلا منگول کے سپاہیوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ بائندر کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح عثمان کو زندہ پکڑ لیا جائے تاکہ والدہ خاتون کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ ایک سپاہی کے وار سے عثمان زخمی ہو کر نیچے گرتا ہے اور منگول کے سپاہی عثمان کو رسیوں کی مدد سے قابو کر لیتے ہیں۔ منگول کہتا ہے تمہاری موت کے بعد تمہاری زمین بھی میرے قبضے میں آ جائے گی اور پھر میں کالے بادلوں کی طرح چھا جاؤں گا۔ عثمان کہتا ہے کہ میں رسیوں میں قید ہو کر بھی بھیڑیا ہی رہوں گا، لیکن تم آزاد ہو کر گیدڑ ہی رہو گے۔ بس میں ایک بار اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں پھر میں تمہارے کیے کا حساب لوں گا۔ عثمان کا بیٹا دوستم فکر کے ساتھ سلطان علاؤالدین کے دربار میں ایک خاص موضوع پر بات کرنے جاتا ہے، لیکن سلطان کے پہرے دار اسے پہلے ملنے سے منع کر دیتا ہے۔ پھر عثمان کے بیٹے کو طنزیہ لہجے میں کچھ بات کرتا ہے اور پھر عثمان کے بیٹے کا جواب سن کر وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کو سلطان سے ملنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ بائندر منگول کو کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، مجھے بھی موقع دو، اور آگے بڑھ کر عثمان کو کہتا ہے کہ دیکھو عثمان، خود کو کیسے بے بسی کی حالت میں ہو، اس وقت تم دنیا کیسے گھوم جاتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جس بائندر کو تم نے حقیر سمجھا تھا آج اسی کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہو۔ بائندر کی بات سن کر عثمان کو غصہ آ جاتا ہے اور بائندر کی تلوار کو اپنے ہاتھ سے روک لیتا ہے اور بائندر اور منگول کے سپاہیوں پر پھر سے ایک بار ٹوٹ پڑتا ہے۔ منگول عثمان کو مارنا چاہتا ہے اور بائندر اسے روک کر کہتا ہے کہ اسے زندہ ہی پکڑنا ہے، کیونکہ والدہ سلطان کا یہی فیصلہ ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہارا سر کاٹ دیں گی۔ منگول پوچھتا ہے آخر کیوں؟ بائندر کہتا ہے کیونکہ قبائلی عثمان پر اعتماد کرتے ہیں، اگر ہم نے اسے ابھی مار ڈالا تو وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، پہلے ہم اسے غدار ثابت کریں گے پھر اسے مار دیں گے۔ منگول کہتا ہے ٹھیک ہے۔ عثمان کے سپاہی جلدی سے اندر آ جاتے ہیں، عثمان کے ساتھ مل کر منگول اور اس کے سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بالا خاتون والدہ خاتون کو کہتی ہیں کہ تم یہاں مہمان بن کر آئی ہو اور حویلی پر قبضہ کرنا چاہتی ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ملعون خاتون بالا کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور بالا کہتی ہے نہیں، آپ چھوڑ دیں مجھے، آپ ان چیزوں کو مشکل بنا رہی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر یہ والدہ سلطان ہے تو میں بھی عثمان صاحب کی بیوی ہوں اور یہ حویلی ان کی امانت ہے، ہم کسی بھی صورت ان کے حوالے نہیں کریں گے اور اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ والدہ سلطان اپنے سپاہیوں کو اپنی تلواریں میان میں ڈالنے کا کہتی ہیں۔ والدہ سلطان بالا خاتون کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے اتنی امید نہیں تھی، کہ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ عثمان سردار میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے، اگر تم میری بات کو سن کر خاموش رہتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ بالا خاتون کو سمجھ نہیں آتی اس کی بات کو، وہ پوچھتی ہے کہ مطلب؟ والدہ سلطانہ کہتی ہیں میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون کتنی بہادر ہے، اور بالا خاتون کو جاتے جاتے کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے ملنے آنا، میں اور قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں۔ منگول اور اس کے سپاہی پھر سے ایک بار عثمان اور ان کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور انہیں زندہ پکڑنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے بیچ پھر سے ایک بار جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ منگول کے آدمی عثمان کے ساتھیوں کو قابو کر لیتے ہیں اور عثمان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ عثمان اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ منگول کے سپاہی عثمان کو رسیوں کے جال میں قابو کر لیتے ہیں اور انہیں قید کر کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ بھینگے خاتون کہتی ہے کہ یہ لوگ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں سلطانہ، ان کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ والدہ سلطانہ کہتی ہیں کہ تم سے کس نے کہا کہ یہ لوگ سزا کے بغیر رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ ہم میں مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عثمان کا بیٹا سلطان کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے کہ ہم سلطان کے لیے بچھائے گئے جال سے خبردار کرنے آئے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، IKTP کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔